بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ سامعین و ناظرین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سلیم الفطرت سلیم الطبع پیدا کیا ہے، اپنے طور پہ یہ حق کی تلاش میں رہتا ہے، جا بجا عبادت خانوں میں جاتا ہے، لٹریچر پڑھتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ اپنے مذہب کے جانب جب بھی جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں حق کے راستے پر چلوں، باطل کے راستے سے دور رہوں۔ ہم مسلمان آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپناتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حق کے راستے پہ آ جائیں، قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ جو راستہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس سیدھے اور حق راستے پہ چلیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات ہم نے نہیں دیکھی، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ میرے اہل بیت اور قرآن ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر دونوں میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ کیا ایسی بھی کوئی شخصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مابعد امت کو، صحابہ کو اور قیامت تک آنے والوں کو کوئی بتایا ہے کہ جس کا راستہ اختیار کر لیں تو وہ راستہ حق کا ہو؟ ایسی ایک ہستی، ایسی ایک شخصیت حضرت امیر المومنین یعصوب المسلمین حضرت حیدر کرار شیر خدا مولا مرتضیٰ جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا معیار قرار دیا۔ آپ کے راستے کے متعلق فقط یہی نہیں کہ آپ حق پر ہیں، بلکہ جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں کوئی تو دعوے دار ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حق میرے ساتھ ہے۔ یہ دعویٰ اگر کوئی ذات کر سکتی ہے، کوئی شخصیت کر سکتی ہے، کوئی ہستی کر سکتی تھی تو وہ جناب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی تھی، کیونکہ آپ کو یہ سرٹیفکیٹ اور ضمانت زبان مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی۔ 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے۔ آپ ہی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کی حاضری پیش کرنے کے لیے آج کی اس نشست میں ہم نے اپنی گفتگو کا عنوان اور موضوع بھی یہی رکھا ہے۔ اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ملک پاکستان کی عظیم مذہبی شخصیت ہیں، نوجوان مذہبی سکالر ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد کامران قریشی صاحب۔ علامہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ نعت شریف کے لیے تشریف فرما ہیں حافظ محمد حسام صدیقی ضیائی صاحب۔ حافظ صاحب، میں آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، مولا علی پاک کی شخصیت وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس جہت جس اعتبار سے بھی آپ کو دیکھا جائے، علم ہو، شجاعت ہو، سخاوت ہو، کوئی بھی صفت ایک انسان میں پائی جائے، کسی بھی صفت میں آپ کی شخصیت کو جب دیکھا جاتا ہے، اس معیار پہ تولا جاتا ہے تو آپ سب سے وراء الورا نظر آتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کی ابتدائی زندگی سے لے کر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی وابستگی تھی، آپ کی پیدائش سے لے کر اس کے مابعد جو آپ کی نوجوانی کے وہ ایام تھے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، تو اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور حق چینل کا شکریہ کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع کے لیے مجھے یہاں مدعو کیا ہے۔
جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جن پہ فضائل کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات کہی۔ علامہ ابن جزری اسد المطالب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جتنی بھی فضائل ہیں ان کی انتہا جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات پہ ہوتی ہے، جی چاہے وہ علوم کی جمیع اقسام ہو، تقوی ہو، ورع ہو، زہد ہو، شجاعت ہو، دلیری ہو، بہادری ہو، تمام علوم کی جامع اور تمام فضائل کی جامع جو ہے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان میں جتنی زیادہ جید اسناد کے ساتھ احادیث آئی ہیں، اللہ اکبر، اتنی زیادہ احادیث کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نقل کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے حوالے سے، جی امام علو نشا پوری کے حوالے سے، اسماعیل قاضی کے حوالے سے، اللہ امام اکبر، نسائی کے حوالے سے، سبحان اللہ۔ یہ تمام محدثین اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ صحیح اسناد کے ساتھ احادیث مولا علی کے بارے میں آئی ہیں، اتنی کسی کے بارے میں۔ سبحان اور اللہ، یہی بات مطلع القمرین میں جناب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ شاہ ولی اللہ سے پوچھا گیا کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے فضائل اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، انہوں نے دو وجوہات لکھی ہیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے کیا کہا ایک تو یہ کہ سوابق اسلامیہ میں علی جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ اور اکبر، دوسرا جو قرابت رسول اللہ کے ساتھ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں۔ سبحان اللہ، اس کی وجہ یہ کہ بچپنے میں ہی، ابتدائی ایام میں ہی جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حضور کی آغوش میں آ گئے تھے، سبحان اللہ، بے شک، بلکہ جو آپ کا پہلا کھانا تھا وہ بھی حضور کا لعاب دان تھا۔ سبحان اللہ، اللہ جو اکبر، پہلی آپ نے نظر کائنات میں کسی چیز پہ ڈالی ہے تو وہ دہا کے مکھڑے پہ ڈالی ہے، جی اور سبحان وہ آغوش نبوی تھی کہ جس وجہ سے مولا علی کو بہت زیادہ فضائل، کمالات اور خصائص ملے۔ سبحان اللہ، مولا علی کی کس کس فضیلت کی، کس کس خوبی کی بندہ بات کرے، بلکہ مولا علی کے خصائص اور فضائل ایسے ہیں کہ صحابہ کرام چاہتے تھے ان میں سے کوئی ایک ہمیں حاصل ہو جائے، وہ ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جناب فاروق اعظم دوسرے خلیفہ ہیں، جی کیا شان ہے، کیا سبحان اللہ، مرتبہ ہے، کیا ان کی ہستی ہے۔ سبحان جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جناب فاروق اعظم کہتے ہیں کہ تین ایسی فضیلتیں جو مولا علی کو حاصل ہیں، سبحان ان میں سے کوئی ایک مجھے مل جائے تو میرے لیے دنیا و معافی یہاں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا وہ محبت کہتے کا ہیں ایک انداز ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ جو سیدہ طیبہ خاتون جنت سلام اللہ سلام اللہ علیہا علیہا، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے نکاح میں، سبحان اللہ، فرمایا دوسری یہ فضیلت کہ جو حضور نے فرمایا میرے اور علی کے علاوہ کوئی بندہ حالت جنابت میں مسجد سے نہیں گزر سکتا۔ اللہ اکبر، اور تیسری فضیلت جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں جو علی کو حاصل ہے مجھے مل جاتی، وہ یہ کہ جو خیبر کے موقع، فتح کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کل جھنڈا اسے دوں گا، اس شخص کو کہ جس پہ ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا، اس کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہوگا اور محب بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، اور کیا اسی طرح کی ایک اور روایت مسلم کی روایت ہے، جی سعد بن ابی وقاص، اور سعد بن ابی وقاص اشرا مبشرہ میں سے ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ خود صاحب فضیلت صحابی ہیں۔ جی جی اشرا مبشرہ کو آپ کو پتہ ہے بڑی جی، فضیلت ان کی حاصل ہے۔ بڑی فضیلتیں ہیں، بے وہ شک، کہتے ہیں جب ان سے کسی نے کوئی بات کی مولا علی کے بارے میں تو آپ نے کہا مولا علی کو تو یہ خوبیاں تین حاصل ہیں، مجھے مل جاتی تو مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ اللہ، پوچھا کون کون سی؟ فرمایا ایک حضور نے ان کے بارے میں فرمایا تھا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اللہ، علی سبحان اللہ، تجھے مجھ سے وہ نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ سبحان اللہ، فرمایا دوسری جب آیت مباہلہ نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، سبحان اللہ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کی باری اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، تیسری فضیلت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جو خیبر کے موقع پہ حضور نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہوگا اور محبوب بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ اور اسی روایت میں جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں ما احببت الامارۃ الا یومئذ، اللہ، کہ میں نے کبھی زندگی میں امارت کو، حکومت کو، منصب کو نہیں چاہا، اللہ، لیکن آج اس ٹائٹل کے لیے فاروق اعظم کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ کاش کاش یہ منصب کون سا کہ بندہ
کو یہ منصب حاصل ہونے جا رہا ہے کہ وہ محب بھی ہے محبوب بھی ہے. اللہ اور اپنا دعویٰ نہیں ہے، حضور کی بارگاہ سے سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. جی جی کیا بات. حضور سند دے رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا کل، وہ شخص ہوگا جو محبوب خدا بھی ہوگا، محب خدا بھی ہوگا، اللہ. محبوب مصطفیٰ بھی ہوگا، محب مصطفیٰ بھی ہوگا. سبحان اللہ. کیا اور کہنا ہے. اس سے اگلی بات میں آپ کو کروں، اللہ جناب علی المرتضیٰ صرف محبوب اور محب نہیں ہیں سبحان بلکہ احب بھی ہیں. اللہ. اللہ یہ کیا ترمذی شریف کی روایت ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ بھونا ہوا پرندہ لایا گیا سبحان تو اللہ. آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، اللہم ائتنی باحب خلقک الیک اللہ. یأکل معی ھذا الطیر، اے اللہ اپنی مخلوق میں سے اس کو بھیج جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. احب خلقک، یہ سبحان آپ کو پتہ ہے کہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جی جی. کہ اس کو بھیج جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. فجاء علی اکل معه الطیر، اللہ اکبر. حضرت علی آئے پھر پرندہ. تو سرکار پتہ کے چلا ساتھ کہ جناب علی المرتضیٰ صرف محبوب ہی نہیں ہیں بلکہ سب سے زیادہ جو محبوب ہیں احب اللہ. ہیں. اور کس کے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ. اور ترمذی کی ایک روایت، جمی بن عمیر کہتے ہیں، جی اسی بات کو محب اور محبوب کی آگے لے کے چلتے ہیں. جمی بن عمیر کہتے ہیں میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گیا جی. تو وہاں ہم نے پوچھا کہ اے اماں جان بتائیے کہ آقا علیہ السلام سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. تو آپ نے فرمایا جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ. تو پوچھا من الرجال، مردوں میں سے کون؟ کہا جناب علی المرتضیٰ شیر خدا. سبحان اور اللہ. ترمذی کی فضائل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیپٹر ہے اس میں یہ ہے سبحان اللہ. کہ آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب عورتوں میں سے جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں سے جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور روایت ترمذی کی میرے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بندوں سے محبت کا حکم دیا. فرمایا. سبحان اللہ. اخبرنی انہ یحبہم، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اللہ. اللہ کیا اور کہنا ان ہے. میں سے کون سے ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ، حضرت سلیمان فارسی، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد. لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کی طرف اللہ توجہ اکبر. فرمائیں. اللہ اکبر. فرمایا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سے ہیں؟ فرمایا یہ 4 ہیں، ان میں سے ایک علی ہے. تو فرمایا منہم علی یقول ذالک ثلاث، اللہ. یہ 3 بار یعنی دہرایا اس نے. علی کے بارے میں 3 دفعہ کہا. اللہ. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عربی میں 1 کے لیے واحد، واحد. 2 کے لیے تثنیہ، جی. اور جمع کا اطلاق 3 پہ ہوتا ہے. 3 یعنی 3 جو ہے یہ کثرت کے لیے آتا ہے. کثرت کے لیے. تو یعنی علی سے جو محبت کی بات ہے وہ کثیر ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اللہ. اللہ. باقیوں کے لیے صرف ہے اور علی کے لیے کثرت سے محبت. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی سے بہت زیادہ محبت کرنا یہ خدا کا طریقہ بھی ہے، مصطفیٰ کا طریقہ بھی ہے. سبحان اللہ. کیا بلکہ خوبصورت صحابہ کا بات طریقہ کی. بھی کیا ہے. خوبصورت بات کی. یہ مسند خلال کی روایت ہے جی. جناب حضرت معاویہ بن ثعلبہ کے پاس. سبحان معاویہ بن ثعلبہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کے پاس ایک شخص حاضر ہوا. اللہ. کہنے لگا اے صحابی رسول مجھے بتائیے کہ آپ کس شخص سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی ساتھ عرض کرنے لگا کہ مجھے یہ پتہ ہے آپ اسی سے محبت کرتے ہوں گے جس سے اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبت کرتا ہو. اللہ. یعنی مزاج جانتے تھے کہ یہ صحابی ہیں رسول اللہ کے اور یہ اسی کو زیادہ پسند کریں گے جس کو سرکار نے پسند کیا. میں سامعین کے لیے پھر بات دہرا دیتا ہوں. سبحان اللہ. کہا مجھے بتائیے کہ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور مجھے یہ بھی عقیدہ میرا ہے کہ آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے جس سے حضور زیادہ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت ابو ذر نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا، میں سب سے زیادہ محبت حضرت علی سے کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے جی. حضرت سعید بن زید کے پاس، یہ بھی اشرا مبشرہ میں سے صحابی ہیں. جی. آپ نے حضرت ابو ذر کی بات کی، وہ خود ایک بڑی شان و مرتبے والے صحابی ہیں. ماشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے. ان کا ایک اپنا مقام ہے اور وہ جو ان کو ایک خاص ٹائٹل ملا ہے بے شک کہ وہ رازدار رسول ہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سعید بن زید کے پاس ایک شخص حاضر ہوا. سبحان کہنے لگا اے صحابی رسول میرا یہ عقیدہ ہے میں جتنی محبت علی سے کرتا ہوں اتنی محبت کسی اور سے نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ. یہ صحابی رسول ہیں. جی جی. آتے اشرا مبشرہ صحابی کے پاس ہیں، کسی عام بندے کے پاس نہیں. سبحان اس روایت کو مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا ہے. اللہ تو اکبر. کہا تیرا نظریہ خوب ہے، اللہ.
تیرا عقیدہ خوب ہے، تو ایک جنتی شخص سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت لگتے ہاتھ میں اور سنا دوں، یہ طبرانی کی روایت ہے، اس کو اکثر لوگ جنازوں سے پہلے جب تقریر کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک قدم نہیں اٹھائے گا جب تک 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے، اس کو جواب نہ دے دے۔ لیکن اس روایت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ، پہلی کیا کہ فرمایا تم نے یہ جسم کہاں گلایا ہے، عمر کہاں گزاری ہے، مال کہاں سے خرچ کیا، کہاں سے تم نے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ تو بیان ہوتی ہے۔ 5ویں بات اس شخص سے آل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سننے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آل بیت سے محبت کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ اللہ، فما علامت حبکم، اللہ اکبر۔ یہ جو آپ کی آل بیت ہے اس کی محبت کی علامت کیا ہے؟ نشانی بھی تو کوئی ہوگی۔ نشانی بھی تو کوئی ہوگی۔ جی، تو راوی بیان کرتے ہیں فضرب بیدہ علی منکب علی، اللہ، حضور نے علی کے کندھے پہ ہاتھ مارا، یہ میری محبت کی نشانی ہے۔ اللہ، جو علی سے محبت کرے گا اس کا مطلب ہے وہ اہل بیت سے اصل محبت وہ اہل بیت سے محبت کرے گا۔ مولا علی تو وہ ذات ہیں، محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، سبحان اللہ، سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں، سب سے زیادہ محب بھی ہیں، خدا کے بھی، مصطفیٰ کے بھی، صحابہ کے بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گفتگو کا بڑا خوبصورت سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ۔ کیا ہی انداز، کیا ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بارگاہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میں اپنی محبتوں بری حاضری پیش کی۔ اب چونکہ وقت ہوا جاتا ہے نعت کا، ہمارے ساتھ حافظ محمد حسام صدیقی ضیائی صاحب آپ موجود ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، نعت کے بعد انشاءاللہ پھر گفتگو کا سلسلہ جاری کریں۔ کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستاں نیکی کیا بات ہے، کرم کے آپ کے آستاں نیکی کیا بات ہے، فاطمہ علی اوے حسین و حسین، فاطمہ او علی اور حسین و حسن، فاطمہ او علی اور حسین و حسن، پنجتن دے گراں نیکی کیا بات ہے، کتنے نانا بھی ہیں اوے نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستاں نیکی کیا بات ہے۔ خوبصورت کلام، بڑا خوبصورت انداز، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز حظ و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ پھر سے شروع کرتے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے مناقب کے اوپر بات کی۔ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، بالخصوص میدان جنگ کے اندر
جو آپ کی بہادری، شجاعت اور دلیری ہے، اس کی مثال تاریخ انسانیت میں اور کہیں نہیں ملتی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو ذرا اس کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی خصائص میں سے ایک آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ انتہا درجے کی دلیر ہیں، انتہا درجے کے بہادر ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو اسد اللہ الغالب کا لقب بھی ملا ہے، سبحان اللہ، اور اسلامی تاریخ میں جتنی غزوات میں آپ حیات تھے، ہر غزوہ میں آپ جو ہے وہ ہیرو کا کردار آپ نے ادا کیا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے ہی آپ اگر اسلام کی اور کفار کی جنگ دیکھیں بدر کی، تو بدر میں ایک روایت کے مطابق 23، ایک روایت کے مطابق 30 اور ایک کے مطابق 37 کفار کو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات نے واصل جہنم کیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ کل جو ہیں وہ تقریباً 70 کے قریب 70 کے روایت قریب ملتی ہے۔ جو ہے کفار واصل جہنم ہوئے، ان میں سے آدھے سے زیادہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات۔ سبحان اللہ، کیا گویا ذات ہے۔ بدر کا جو ہیرو ہے، جی، بلکہ میں اسے کہوں گا مین آف دی میچ جو تھے وہ جناب علی المرتضیٰ کیا شیر کہنا خدا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اسی طرح خندق کے موقع پر جب عمر عبد ود مقابلے میں آیا، تو اس طرف سے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات جب مقابلے میں گئی اور جا کے ایک ہی وار میں عمر بن عبد ود کو واصل جہنم کیا، جی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضربۃ علی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین۔ اللہ کہ اکبر، خندق کے موقع پر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی جو ایک ضرب تھی سبحان وہ ثقلین کی عبادت سے افضل تھی۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، یہ آپ نے جیسے بیان کیا کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ آج جو خندق کے دن میں علی کی جو ایک ضرب ہے، وہ تو ثقلین میں کیا چیز آتی ہے، ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ ثقلین میں انسان بھی آتے ہیں، ثقلین میں جن بھی آتے ہیں۔ تو یعنی انسانوں اور جنوں دونوں کی عبادتیں، ایک طرف مولا علی کی وہ ضرب جو پورے کفر کے مقابلے میں مولا علی نے لگائی تھی، وہ اس سے افضل اور تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کائنات میں کوئی علی کی ایک ضرب کے برابر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، بے شک ہے۔ اعمال کا یہ عالم ہے، تو پھر ذات میں کون برابر ہو سکتا ہے؟ علی المرتضیٰ کی ذات تو وراء الورا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کہی۔ میں چاہوں گا کہ علمی آپ کی ایک آپ کا الگ مقام و مرتبہ ہے۔ یہاں تو جس آپ ٹاپک کو چھیڑیں گے، مولا علی پاک کی تو ذات ہی وہی ہے کہ آپ کو ہر خوبی جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نظر آتی ہے۔ تو اس کے حوالے میں سے چلیں ہمارے سننے والے اہل محبت جو ہے ان کے لیے کچھ اس حوالے سے عرض یہ ہے، دیکھیں جی، قرآن جو تمام علوم کا جامع ہے، جی، وہ قرآن خدا نے مصطفیٰ کو پڑھایا، الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ، اور مصطفیٰ نے اپنی آغوش میں علی کو لے کے علی کو پڑھایا، اللہ اور پھر اکبر، اتنا پڑھایا کہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ روایت جو ہے طبرانی کی ہے، جی، اور اس سے ملتی جلتی روایت انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب، سبحان یہ اللہ، مستدرک کی ہے۔ جی، انا دار الحکمت وعلی بابوہا، سبحان یہ اللہ، ترمذی کی ہے۔ اللہ اکبر، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، اور امام سیوطی نے کچھ الفاظ نقل کیے ہیں، اللہ، انا مدینۃ العلم وانت بابوہا یا علی، اللہ اکبر، میں علم کا شہر ہوں علی، تو اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، اور آگے فرمایا کذبا من زعم انہ یدخلها من غیر بابها، اللہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ علی کو چھوڑ کے اللہ، شہر علم میں داخل ہوگا وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ اللہ اور اکبر، مسند فردوس میں ایک اور روایت بھی ہے، جی، فرمایا علی باب علمی، یہاں ڈائریکٹ فرما دیا جی، علی باب علمی ومبین لامتی ما ارسلت به من بعدی، اللہ اکبر، یعنی علی میرے علم کا دروازہ ہے، جی، اور جو کچھ میرے اوپر نازل ہوا ہے میرے بعد وہ بیان کرنے والا ہے۔ جی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی جو تفسیر، جو توضیح، جو ڈیٹیل، جو تشریح، جو نظریہ، جو فکر علی دیں گے وہ ٹھیک ہوگی، سبحان وہ اللہ، رسول اللہ کی۔ اور ایک موقع پر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے کے بارے میں حضور نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ بھی مستدرک کی روایت ہے۔ سبحان لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ ام سلمہ سے روایت ہے سبحان کہ اللہ، علی اور قرآن جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، اس لیے وجہ سے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے تھے کہ میں قرآن کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر
تم مجھ سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں پوچھو گے تو علی تمہیں بتائے گا یہ آیت دن کو نازل ہوئی ہے یا رات کو نازل ہوئی ہے، پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے یا میدان میں نازل ہوئی ہے۔ پھر ایک بندے نے سوال بھی کر دیا، ابن القوا نے، علی اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو، بتاؤ والذاریات ذروا سے کیا مراد ہے؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اس سے مراد الریاح، اس سے مراد ہوائیں۔ والحاملات وقرا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا السحاب، اس سے مراد بادل ہیں۔ پھر فرمایا فالجاریات یسرا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد السفن ہے۔ فالمقسمات امرا، علی سے پھر سوال ہوا، جناب علی المرتضیٰ جو قرآن کے علوم کا دعویٰ رکھتے تھے، فرمایا اس سے مراد فرشتے ہیں۔ پھر اگلے نے سوال کیا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں علی بتاؤ؟ علی نے فرمایا منافق قریش، اس سے مراد قریش کے منافق ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں حضور کے صحابہ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے کہا سلونی اما شئتم، اور ایک جگہ مولا مرتضیٰ نے فرمایا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، اللہ اکبر، پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ۔ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے افسوس سے فرمایا کرتے تھے کہ اس سینے میں اتنے علم کے خزانے ہیں، لیکن مجھے کوئی ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس کے میں سپرد یہ خزانے کروں۔ قرآن کے علوم کا اتنا زیادہ آپ کے پاس وہ علوم تھے، راز تھے۔ جناب حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں جتنے علوم اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کتب اربع میں آئے ہیں، اور کتب اربع کے علوم جو ہے وہ قرآن مجید میں جمع ہیں، اور قرآن مجید کے سارے علوم اللہ نے فاتحہ میں جمع کیے ہیں، اور فاتحہ کے سارے علوم اللہ نے بسم اللہ میں جمع کیے ہیں، اور بسم اللہ کے سارے علوم جو ہیں بسم اللہ کی با کے نقطے میں ہیں۔ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں القواقب الدریہ فی طبقات الصوفیہ کا حوالہ ہے، مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں انا نقطۃ البا، اس با کا نقطہ میں ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا ایک دفعہ فرمانے لگے تورات والے مجھے پوچھیں تورات کے متعلق، زبور والے زبور سے پوچھیں، قرآن والے قرآن سے پوچھیں، انجیل والے انجیل سے پوچھیں، میں تمام کو فتویٰ ان کی کتابوں کے مطابق دوں گا، اہل قرآن کو قرآن سے، اہل زبور کو زبور سے، اہل انجیل کو انجیل سے، اہل تورات کو تورات سے دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کی۔ یہاں آپ کی گفتگو کے دوران ایک سوال میرے ذہن میں آیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ مولا علی پاک کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور یا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علماء کی شان بیان کرتے ہوئے اکثر کہا جاتا ہے کہ علماء ورثۃ الانبیاء، تو انبیاء کی وراثت علم ہے، وہ مال و زر نہیں چھوڑتے، یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ تو پھر وہ جو وراثت ہے وہ اگر کسی کو چاہیے تو اس کو کہاں تعلق مضبوط کرنا پڑے گا؟ من اراد العلم فلیأت الباب، سبحان اللہ، جو علم کی وراثت کے لیے آنا چاہتا ہے وہ جو اس شہر علم کے شہر کا دروازہ ہے یعنی علی، اس کے پاس آئے گا۔ میری وراثت جو ہے وہ علی کے پاس ہو کر پھر میرے پاس آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے انبیاء کے علوم کا یہ جو اصل نور ہے یہ اسی کے سینے میں اتر سکتا ہے جس کا مولا علی سے تعلق ہے۔ میں یہاں پہ ایک اور بات ناظرین کے لیے پیش کر دوں کہ آج جو بھی شخص عالم بنتا ہے جی، اس کے لیے لازم ہے قرآن و حدیث پڑھنا، اور قرآن و حدیث انسان تب تک نہیں پڑھ سکتا جب تک اس کو بنیادی علوم یعنی صرف اور نحو نہ آئے۔ اللہ اکبر، صرف اور نحو کے بغیر کوئی بندہ قرآن و حدیث کو نہیں سیکھ سکتا، جی، اور اس صرف اور نحو کے موجد بھی ہیں وہ بھی جناب علی المرتضیٰ شیر خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ علم علی کی دھوم ہے سبحان کل کائنات میں، کیا بات، فضل علی کا رنگ ہے ہر بات بات میں، بغض علی سے باغ آئے وقت کے یزید، حب علی کو دخل ہے تیری نجات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل کے اوپر۔ آخری 2 سے 3 منٹ رہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی مرضی سے، چونکہ یہ ان ہستیوں میں شامل ہیں کہ جن کی محبت بھی امت پہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے اوپر لازم اور واجب قرار دی گئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان کے حوالے سے کوئی بات کر کے آپ اپنا آخری میسیج ضرور دیں۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ علی کی ذات کے بغیر بنی نو انسان کا گزارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک علی علی ہے، جی، علی علی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا جو مومن ہوگا
اس کو لازم حضرت علی سے محبت کرنی پڑے گی، سبحان اللہ، اور جو نہیں کرے گا وہ منافقین میں سے شمار ہوگا۔ اللہ اکبر، ذکر حیدر سن کر جن کو اچھا لگتا ہے، اللہ اکبر، کوئی رشتہ نہ بھی ہو تو اپنا لگتا ہے، اللہ اکبر، باب شہر علم کے آگے کیا باب خیبر، اللہ، سچ پوچھو تو ایک کھلونے جیسا لگتا ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، سچ کیا پوچھو تو ایک کھلونے کھلونے جیسا لگتا ہے، اللہ اکبر، ان کا صدقہ کھائیں، ان پہ کرے تنقید، وہ ملا جن پہ خود صدقہ لگتا ہے، ارے کیا کہنا، وہ کیا ملا جن پہ خود صدقہ یہ ویسے لگتا ہے۔ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ شرط یہ رکھ دی گئی کہ مومن علی سے محبت کر سکتا ہے، مومن کے بغیر کوئی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو پھر جن لوگوں کے دل میں کچھ اس طرح کے ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں اور پھر وہ تولنے کے چکروں میں رہتے ہیں، تو پھر سوچنے کی بات ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں جی، کہ وہ اس چیز کو سوچیں، پرکھیں، جانچیں، ناپیں، تولیں کہ علی کی ذات کو حضور نے مومن کے لیے معیار اور کسوٹی بنایا ہے جی، کہ علی سے محبت کرے گا تو تبھی مومن ہوگا، ورنہ وہ منافقین کی لسٹ میں ہوگا۔ حضور کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے تو حضور نے سختی فرمائی کہ علی کے بارے میں بغض نہ رکھو، علی سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت علی کی ذات سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی صحابی بھی ہے تو بھی اس کو بھی چھٹکارا نہیں ہے علی کی محبت، کوئی بھی شخص اس ہے کا گزارا نہیں ہے علی کی محبت کے بغیر۔ علی کے بغیر گزارا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو، کیا خوبصورت نشست۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور انتہائی خوبصورت انداز میں ہمارے سننے والوں تک مولا علی پاک کے فضائل اور مناقب جو ہیں وہ آپ نے بیان کیے ہیں، ان تک پہنچائے ہیں۔ آخر میں منقبت ہمارے ساتھ حافظ محمد حسام جو ہے صدیقی ضیائی آپ موجود ہیں، آپ منقبت پیش کرتے ہیں۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا، پکاروں میں علی مولا، تجھے کیوں درد اٹھتا ہے، پکاروں میں علی مولا، تجھے کیوں درد اٹھتا ہے، نبی نے خود پکارا ہے علی مولا، علی مولا، نبی نے خود پکارا ہے علی مولا، علی مولا۔ منافق اور مومن کی پہچان، منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، تو لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا، علی مولا، لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا، علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا۔
آخر میں ایک بار پھر اپنے دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آخر میں ایک پیغام، اور آج کے خصوصی اس پروگرام کے حوالے سے پیغام یہی ہے کہ مولا علی پاک سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ اگر کسی کا دل نہیں مانتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کی خیر منائے کہ جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جب یہ کہا گیا کہ مومن کے علاوہ علی سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، تو پھر ہمیں اپنے ایمانوں کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برگزیدہ ہستیوں کی محبت عطا فرمائے جن کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Ramadan